پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بارودی سرنگیں لگائی تھیں کہ یہ حکومت کو اتنی دشواریاں پیدا ہوں کہ خدا نخواستہ ملک کا انہوں نے ایک قسم کو ملک کی مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا۔ وہ کیسے؟ سب سے اہم بات آپ کو یہ کرتا چلوں، میں نے پچھلے دنوں ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کی تھی، بڑے پاور پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں سابقہ حکمران، پر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کس قیمت پہ، کس دام پہ اور کیسے لگے۔ فراڈ کی ایک داستان برپا ہے۔ سب سے بڑی ایک آپ کو مثال دیتا ہوں اس میں، جو قوم کو ٹیکہ لگا کے سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت گئی ہے، نندی پاور پروجیکٹ کے بارے میں آپ ساتھیوں نے، خواتین و حضرات نے ضرور سنا ہوگا۔ 80 ارب روپے کا ٹیکہ قوم کو دے کے وہ سابقہ حکومت گئی ہے۔ وہ کیسے؟ جو پیسہ پاکستان سٹیٹ آئل کو دینا تھا، جو منسٹری آف پاور ریلیز کرتی رہی ہے، وہ پیسہ نندی پور پاور پروجیکٹ کی مینجمنٹ نے آگے پی ایس او کو دیا ہی نہیں، وہ اپنے دوسرے چیزوں پہ خرچ کر دیا، اور ایک بہت بڑا پی ایس او کے اکاؤنٹس میں ایک ڈنٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ کیس فائل ہمارے پاس آئی، اس کو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا، باقاعدہ انویسٹیگیٹ کیا، اس کے تہہ پہ ہم لوگ پہنچے اور یہ انکشاف ہوا کہ یہ بڑا ڈاکہ پی ایس او کے اکاؤنٹس پہ اور سابقہ حکومت کے حکمرانوں نے مارا ہے۔ 80 ارب کا تو صرف یہ ہو گیا، ایف آئی اے کو کیس ہم نے بھیج دی ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ دوسری چیز، بڑی بلند و بالا باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے انرجی میں یہ کر دیا۔ خدارہ یہ دیکھیں، پاکستان کے مستقبل کو آپ لوگوں نے گروی کر دیا۔ 70% آپ کی جو توانائی ہے وہ آپ نے امپورٹڈ فیول سورسز پہ کر دی۔ 14 ارب ڈالر صرف ہمارے لگتے ہیں تیل اور گیس اور یہ چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو کیا وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے رینیویبل انرجی پروجیکٹس جو ہیں تقریباً 4000 میگا واٹ کے، وہ سابقہ حکومت نے اس کی کٹوتی کر دی اور جا کے مہنگے پروجیکٹس انہوں نے لائے۔ وہ تو عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی جنہوں نے رینیویبل انرجی پروجیکٹس لائے واپس، اس کو پھر بحال کیا، اور اے آر ای پالیسی ہم نے لائی کہ آپ بجائے اس کے سابقہ حکومت جو تھی وہ سولر کے پروجیکٹس، خواتین و حضرات تقریباً 24 روپے یونٹ کے وہ اپنا ٹیرف دے رہے تھے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے وہی سولر پروجیکٹ جو ہیں وہ 6 روپے سے کم پر یونٹ پہ یہ ٹیرفز دیے جا رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں 2 سالوں میں دھوپ کی تپش زیادہ ہو گئی یا ہوا کوئی زیادہ تیز چلنے لگی کہ یہ زیادہ کمپیٹیٹو ہو گئے؟ نہیں، یہ صاف شفاف طریقے سے ہم لوگ دے رہے ہیں پروجیکٹس۔ یہ فرق ہے، پہلے ہوتے تھے خانچے، وہ ختم کیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ آ جائیں ایک بہت اہم بات کہ امپورٹڈ کولے کا پروجیکٹس پاکستان میں تھر کول موجود ہے، آپ امپورٹڈ کولے کے پروجیکٹس لگا کے یہاں پہ لگا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسی جگہوں میں جہاں پہ آپ کی زرخیز زمین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے جائیں کہ پلانٹس اوور انوائٹس، تقریباً ہم لوگ اندازہ لگا رہے تھے کئی پلانٹس کی قیمت 30% زیادہ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں وہ معاہدے غلط۔ وہ معاہدے کیسے غلط کہ آپ کے جو اپ فرنٹ ٹیرفز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے 10 سال کے اوپر آپ کر رہے ہیں، معاہدے آپ کے غلط، ٹینیور آپ کا غلط، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خمیازہ بغیر کسی پلاننگ کے، کیونکہ مختلف لوگوں کی آپ سمجھیں کہ ان کے مفادات اس میں ملوث تھے، ان مفادات کی خاطر انہوں نے قوم کو گروی پہ رکھ دیا۔ وہ ایک کہاوت ہم لوگ کرتے ہیں، اردو میں اس کو ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں، پنجابی میں کہتا ہوں کہ اد سیر گوشتے ہستے پوری منج کو دینی، کہ آدھے سیر آپ نے اپنے آدھے پاؤ اپنے گوشت کے لیے آپ نے پوری کی پوری بھینس کو ذبح کر دیا۔ تو یہ ان سابقہ حکومت نے کیا کہ اپنی جیب بھرنے کے لیے پوری قوم کو آگے تقریباً 20-30 سال انہوں نے گروی کر دیا۔ یہ غلط کانٹریکٹس ہیں جس کا خمیازہ ہم لوگ ابھی بھگت رہے ہیں اور جس کا ہم لوگ ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں ان کمپنیز کے ساتھ، اور وہ ابھی بھی پروسیس الحمدللہ چل رہے۔ پلاننگ ان کی کوئی نہیں، 0/0۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس نے کہ ایکسیپ کے اوپر انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان، اس کو ہم لوگ بہتر کر کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سابقہ حکومت کہتے ہیں یہ ٹیرف کے بارے میں اور سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ سب سے بڑا
انہوں نے ہمارے لیے جو بارودی سرنگ چھوڑی تھی جس وقت ہم لوگ حکومت میں آئے تھے 2018 کی آخر میں، انہوں نے اپنا ٹیرف 1.5-2 سال انکریز ہی نہیں کیا. وہ پیمنٹس آ رہی تھیں، انہوں نے وہ زیادہ کیا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر تھا الیکشن آ رہا ہے اور جو اگلی حکومت آئے گی وہ اس کو کرے، وہ اس کو ہینڈل کرے. جہاں پہ لوڈ، جہاں پہ ان کی چوری ہوتی تھی وہاں پہ کھلی بجلی دی. کیوں؟ کیونکہ ان کو چند ووٹ ملے. یہ تو رب کی شان، لوگوں نے اس کو دیکھا اور ان کو بری طرح شکست ہوئی. تیسری اہم بات آپ اس ساری چیز میں دیکھیں کہ آپ کے پاس، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی بجلی وافر کر دی. بھائی مہنگی بجلی آپ قوم کو دے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن پہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے 2 سال میں 4275 میگا واٹس 47 ارب روپے خرچ کر کے وہ اپنے سسٹم پہ ہم نے لگایا، این ٹی ڈی سی کے سسٹم پہ 220 اور 500 کے وی اے پہ، کہ ہم لوگ بجلی کی ترسیل بہتر کریں. جس طرح خون، آپ کی رگوں میں خون بہتا ہے تو ہارٹ اٹیک انسان کو کیوں ہوتا ہے؟ کہ آپ کے دل کو، آپ کو خون نہیں ملتا. اسی طرح ہمارے دل کو، ہمارے سسٹم کو انہوں نے کوئی اس پہ خاطر خواہ کسی قسم کی انویسٹمنٹ وہ کی نہیں. وہ ہماری حکومت نے آ کے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کے کی، اور 4275 میگا واٹ مزید بجلی ہم لوگ ترسیل کرتے رہے ان 2 سال میں. اور اس کی وجہ سے اس وقت ہماری کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً 24,500 ہم لوگ اس پچھلے موسم گرما میں ہم لوگ ٹرانسمٹ کرتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جنوبی بلوچستان کا پروجیکٹ، جو وہاں پہ بجلی کے مسائل تھے، آف گریڈ سلوشن. ابھی وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ عمران خان صاحب گئے، انہوں نے صدرن بلوچستان، جنوبی بلوچستان کا پیکج دیا، آف گریڈ سلوشن دیا، یعنی کہ شمسی توانائی، آپ کی ہوا سے توانائی، وہ پروجیکٹس دیے. آپ کو سولر، ابھی جس وقت آ رہا تھا میرے ساتھی ابھی بھی میٹنگز میں ابھی مکمل کر رہے ہیں، آپ کا بلوچستان ٹیوب ویل کے لیے سلوشن ہم لوگ نکال رہے ہیں شمسی توانائی پہ. انڈسٹریل پیکج، آپ کا انڈسٹری جو ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کے مترادف ہے. وہاں پہ انڈسٹریل پیکج، پیک آف پیک آورز ہم نے ختم کیے، اور آپ کا جو اضافی بجلی استعمال کرے گی انڈسٹری، وہ 8 روپے پر یونٹ پہ کی ہے. پہلی حکومتوں کو کیوں نہیں خیال آیا؟ وہ تو سبسڈی جو ہے انفنڈڈ سبسڈیز دیتے تھے، نہ اس کی کہیں پہ بجٹ پہ کوئی چیز، ہر چیز پہ 2 نمبری. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ سسٹم جس طرح ہمیں ملا تھا، بجلی کا سسٹم بالکل تباہ و برباد کر کے گئے. اس کو ہم لوگ آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں. ہمارا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے، گورنمنٹ کے ساتھ جو پرانے پلانٹس ہیں ان کو ہم لوگ بند کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے لیے بچت ہوگی، اربوں روپے کی بچت ہے. ہم لوگ آئی پی پیز کے ساتھ ہم لوگ اپنے نیگوشیشن مکمل کر رہے ہیں. حکومتی پلانٹس کے ساتھ ہم لوگ اپنے مذاکرات ہم نے مکمل کر لیے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آر ایف او کے بارے میں، کہ آر ایف او اتنا چل رہا ہے. مسلم لیگ نون کے آخری سال میں تقریباً جو آر ایف او چلے تھا وہ تقریباً 25% ہمارا فیول مکس کا انہوں نے آر ایف او چلایا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو آپ کا پچھلا سال ابھی یہ گزرا ہے، اس کا ہم نے صرف 4% ہم نے آر ایف او چلایا. اور وہ بھی اس لیے کہیں پہ لوڈ سینٹرز تھے، کہیں پہ ہمارے پاور پلانٹ جو تھے وہ شیڈیولڈ مینٹیننس پہ گئے ہوئے تھے اور وہ شیڈیول کے مطابق چلے ہیں. یہ خواتین و حضرات وہ چیزیں، حقائق ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چور جو ہے وہ چوری سے چلا جاتا ہے پر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. پر اس وقت کیونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے، ان کا صرف ایک ہی موقف ہے کہ ہیرا پھیری کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، غلط فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنا، ایک چیز اٹھا کے بتانی، پوری سٹوری یا پوری اصل اپنے جو ان کے ایک قسم کا جرائم ہے وہ سامنے پیش نہیں کرنا. میں پھر آخر میں دہراؤں گا، اور پھر میں اپنے بھائی ندیم بابر صاحب کو، ساتھی کو کہوں گا وہ بھی گیس کے سیکٹر میں آپ کو بتائیں کہ سمپل بات ہے کہ 80 ارب روپے کا تو صرف ٹیکا نندی پور کا وہ کیوں لگا کے گئے ہیں قوم کو؟ غلط پیمنٹس کیوں کی ہیں؟ وہ رقم کدھر گئی ہے؟ وہ کمیشنز کدھر گئی ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اور میں یہاں پہ بھی کہہ رہا ہوں، اور میری کھلی آفر ہے مسلم لیگ نون کے ساتھیوں کو، پارلیمنٹ پہ جب میں وہاں پہ جاتا ہوں، پارلیمنٹ کے سیشن میں موجود ہوتا ہوں، کئی بار بحث ہو چکی ہے، آئیں بحث کریں. ہم لوگ وہاں پہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ، سینٹ میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو، بالکل ہم لوگ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پہلے بھی جواب دیتے رہے ہیں، ابھی بھی دیں گے انشاءاللہ. رب العزت نے زندگی دی، آگے بھی دیں گے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی پالیسی ہے کہ پاکستان کی عوام کے لیے صاف شفاف پالیسیز ہوں، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بہتر ہو، اقتصادی صورت بہتر ہو، اور پاکستان کی عوام کو ہم لوگ جواب دیں ہیں. بہت بہت شکریہ. میں ندیم بابر صاحب کو بھی گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات چیت کریں.
میں نے آپ کو بتا دیا جی آپ بات کریں گے. السلام علیکم. چند دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی. آج ہمارے سابق پرائم منسٹر صاحب نے کچھ زیادہ باتیں تو انہوں نے بجلی پہ کی ہیں, 2-3 باتیں انہوں نے گیس پہ بھی کی ہیں. میں ان کا بھی جواب دینا چاہوں گا اور 2-3 اور بھی گیس کے حوالے سے باتیں کرنی چاہوں گا. انہوں نے آج صبح کہا جی کہ 1000 ارب روپے کی گیس سرکولر ڈیٹ بن گئی ہے. میرا خیال ہے وہ یہ بھول گئے کہ جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تو 5 سال جب حکومت نے اوگرا نوٹیفائڈ کاسٹ کو نہیں اناؤنس کیا اور کم چارج کرتے رہے تو 300 ارب کی تو وہ خود گیس سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے تھے. جب یہ حکومت آئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ گیس قیمت بڑھائی گئی, 2 دفعہ بڑھائی گئی, اور ان 2 سالوں میں جو گیس کی کاسٹ انکریز ہوئی اس حکومت نے وہ مشکل فیصلہ لے کے وہ انکریز کیا. لیکن جو پرانی سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے وہ 300 ارب کے قریب تھی, وہ ابھی بھی موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے جب میں نے آپ سب لوگوں سے بات کی تھی تو ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی یہ آپ فوراً ڈال دیں گے جو گیس کمپنیوں نے اوگرا کو کہا بھی ہوا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ نہیں, یہ فوراً ہم نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس سے قیمت بہت بڑھ جائے گی. اس کو ہم بتدریج چند سالوں میں آہستہ آہستہ ریکور کریں گے. ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب شاید یہ بھول گئے کہ یہ وہ خود کر کے گئے ہوئے ہیں. 1000 ارب کا نمبر انہوں نے کہاں سے نکالا یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. یہ درست ہے کہ یہ 300 ارب کا جو وہ خود سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے, کنزیومر سرکولر ڈیٹ, اس کے علاوہ گیس کمپنیوں کو اگر پاور سیکٹر نے کوئی پیمنٹس دینی ہے تو وہ اس کے علاوہ ہیں. وہ مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں پتہ لیکن وہ 50 ہوگا, 100 ہوگا. یہ 1000 کا میری سمجھ میں تو یہی آتا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر قیمت کو نہ بڑھایا گیا جو انہوں نے روش رکھی ہوئی تھی تو شاید یہ 1000 تک پہنچ جاتا, بٹ ایسے نہیں ہے. ایک اور انہوں نے میں نے نمبر آپ کو بتا دیا نا, تقریباً 300 تھا جو وہ چھوڑ کے پچھلی گورنمنٹ گئی تھی, جو اوگرا ڈٹرمنٹ کاسٹ تھی جو نوٹیفائی نہیں کی گئی تھی. یہ کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں یا اوگرا کے ریکارڈ میں آپ کو مل جائے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں اور یہ بہت اہم بات ہے. دنیا کے کسی بھی بڑے ملک میں جہاں پاکستان جیسا سسٹم یا اتنا بڑا سسٹم ہو, جب LNG ٹرمینل لگائے جاتے ہیں نا تو اس کے ساتھ سٹوریج لگائی جاتی ہے. اور پریویس گورنمنٹ نے LNG ٹرمینلز تو لگوا دیے, اور ایک تو انہوں نے لگوایا فکسڈ پیمنٹس پہ, ٹیک اور پے, جو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا تقریباً $500,000 5,24,000 یا $27,000 روز کے دینے پڑتے ہیں, یوز کریں یا نہ کریں. لیکن اس کے ساتھ سٹوریج کوئی نہیں لگائی. اس کا مطلب ہے کہ شپ آئے گی, ان لوڈ کرے گی, وہ شپ ری گیسیفائی ہو کے استعمال ہوگی, پھر اگلی آ سکتی ہے, اور کچھ نہیں کر سکتے ہم. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ٹائم پہ منگوا لیں اور بعد میں کسی اور ٹائم پہ استعمال کر لیں گے. سٹوریج نہیں بنائی. اب ہم یہ جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پہ کام شروع کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم گیس سٹوریج کا بھی سسٹم بنا رہے ہیں. تیسری بات میں یہ کرتا چلوں کہ پھر کہا جی کہ 2.5 سال میں کوئی نیا ٹرمینل نہیں لگایا. میں ڈنکے کی چوٹ پہ سر بلند کر کے کہنے کو تیار ہوں کہ جس طریقے سے پرانے 2 ٹرمینل لگائے گئے, میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا گورنمنٹ کو کہ اس طرح لگاؤ کہ $500,000 دیتے رہو روز کے, چاہے وہ ٹرمینل چلے یا نہ چلے. اگر یہ خواہش ہے تو نہیں, یہ حکومت نہیں کرنے والی. اسی لیے حکومت نے پرائیویٹ سیکٹر کو کہا کہ آپ لگائیں, آپ رسک لیں, آپ کو پائپ لائن دی جائے گی, آپ اپنی گیس لائیں, آپ اپنی گیس بیچیں, جس سے حکومت پہ فائنینشیل آبلیگیشنز نہ ہوں. میں نے آپ جو صاحبان موجود تھے پچھلے ہفتے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ تقریباً 9 مہینے ایسے تھے کہ جہاں ہم نے پچھلے 27 مہینوں میں جہاں 800 یا اس سے کم LNG بیچی. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بے انتہا پیسے ضائع کیے اس $500,000 پر ڈے کے کانٹریکٹ کے تحت. اس میتھڈ پہ PTI گورنمنٹ یہ اس طرح کے نئے ٹرمینل نہیں لگائے گی اور نہیں لگانے چاہیے, کیونکہ یہ قوم کے خلاف ڈاکہ ہے,
یہ لوگوں پہ فالتو برڈن، فائنینشیل برڈن ٹرانسفر کرنا ہے. دو باتیں میں اور کہہ دوں اس کے بعد آپ کے جی دو باتیں میں اور کہہ دوں. ایک سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے، آج بھی یہ اس پہ حوالہ تھا کہ جی گرمیوں میں جب قیمت اتنی کم تھی تو اس وقت کیوں نہیں خرید لی گئی LNG. یہ ہم نے پرسوں پریس ریلیز میں، کل یا پرسوں پریس ریلیز میں بھی اس کو کلیئر کیا. میں ایک ذرا 2 منٹ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں. اگر گرمیوں میں 10% آف برینٹ پہ کارگو مل رہا ہے، میں گرمیوں میں دسمبر کی ڈلیوری کا اگریمنٹ تو کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسی 10% میں مجھے مل جائے گا تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے. جو سیلر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فارورڈ ڈلیوری کو 6 مہینے بعد جو پروجیکٹڈ کاسٹ ہے برینٹ کی اور جو سپریڈ ہوگا اس کو لے کے وہ کوٹ کرے گا. اگر ہم گرمیوں میں دسمبر کے آرڈر کر لیتے تو یہ نہیں ہونا تھا کہ گرمیوں کی پرائس ہمیں دسمبر میں مل رہی ہوتی، ہمیں دسمبر کی ہی پرائس مل رہی ہوتی. یہ جان کے اس چیز کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں ہم نے کیا غلط کام کر دیا کہ سردیوں کا بھی مال ہمیں گرمیوں میں خرید لینا چاہیے تھا. اچھا بھائی خرید لیتے تو قیمت تو وہی ہونی تھی، اسے فرق کیا پڑنا تھا. اب اس سے ایک ریلیٹڈ سوال ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک میڈیا ہاؤس نے کہا جی 122 ارب روپیہ ہم نے فالتو اس وجہ سے ضائع کر دیا. اب آپ لوگ سب کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے یا اس کو کیلکولیٹر موڈ میں ڈالیں، ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کر لیں. جنوری سے نومبر کے آخر تک ہم نے 13 اسپاٹ کارگوز خریدے، دسمبر میں 6 بک کیے ہوئے ہیں، ان کو بھی شامل کر لیں. 19 کارگوز آن دی ایوریج، ہر کارگو کی قیمت ہوتی ہے 22 سے 25 ملین ڈالرز. دونوں کو ضرب دے لیں اور اس کے روپے بنا لیں، یہ کچھ 76 ارب روپے بنیں گے. میں یہ 19 کے 19 کارگو فری لے آتا تو 76 بلین بننے تھے. یہ پتہ نہیں کون سا حساب ہے کہ جی 122 بلین کا نقصان کر دیا ان اسپاٹ کارگوز میں. یہ فری آ جائیں 19 کے 19 تو اس کی ویلیو 76 بلین بنتی ہے. 25 ملین ڈالر پر کارگو، 19 کارگو ضرب 160. میں نے تو فرینکلی اس چیز کا جواب دینا ہی اسٹوپیڈیٹی سمجھا کہ بھائی 122 بلین کا نقصان کر دیا اسپاٹ بائنگ سے، سارے کارگو فری رکھ لیں آپ، سارے کارگو. جو یہ بات کر رہے ہیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو سیلر ہے نا ان کارگوز کا، جو 19 اسپاٹ کارگوز ہیں، وہ آپ کو نہ صرف فری میں دے، اتنے پیسے ہاتھ پہ بھی دے، ہاتھ بھی ساتھ میں دے. یہ کیا اسٹوپیڈیٹی ہے. جو اسپاٹ مارکیٹ ہے وہ سمر میں ہمیشہ کم ہوتی ہے، ونٹر میں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. یہ قانون ہے، یہ فائنینشیل ڈسپلن ہے، اس طرح مارکیٹس چلتی ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا، میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 ستمبر 2018 سے لے کے 30 نومبر 2020 آج کی تاریخ، اس پیریڈ میں ہم 35 کارگو لے چکے ہیں اسپاٹ کے. ان 35 کارگوز کی ایوریج ہماری 10.4% برینٹ ہے. اس کو میں 1337 سے کمپیئر کروں، تقریباً 200 ملین ڈالر بچت ہے ان لانگ ٹرم پرائسز کے مقابلے میں. یہ ایکچول فیکٹس ہیں، یہ کسی کے اوپینینز نہیں ہیں، یہ ایکچول نمبرز ہیں، ایکچول فیکٹس ہیں. جب کسی کو مارکیٹ کیسے چلتی ہے، پرائسنگ کیسے ہوتی ہے، فارورڈ پرائسنگ کیسے ہوتی ہے، برینٹ کیسے فارورڈ پرائس کیا جاتا ہے، سواپ سپریڈز کیسے پرائس کیے جاتے ہیں، اگر اس کا ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. میں نے آپ کو سمپل بات کہہ دی، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. 1 جنوری 2020 سے 31 دسمبر 2020 پورے 12 مہینے کے جتنے اسپاٹ کارگو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، 19 بنتے ہیں. 25 ملین ڈالر پر کارگو، 160 سے ضرب دے لیں، 76 بلین بنتا ہے. میں نے سارے فری میں بھی لے آئے تو پھر بھی 76 بلین ہے. یہ 122 مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کہاں سے نکالا گیا. I'll stop there. Thank you. سر یہ بتائیے گا کہ جو بحران ہے، جو بھی معاملہ ہے جس طرح سے ڈیٹ ہے، اس کی ایک فگر بتا دیں کہ ایگزیکٹ فگر کتنی 300 ارب کی تو پچھلی آپ بتا رہے ہیں، اور ساتھ سر یہ بتائیں کہ اب عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے. گیس کے ریفارم کے حوالے سے امیڈیٹ طور پر آپ لوگ کیا کرنے چاہ رہے ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر میں ہوگا؟
جی میں دو حصے آپ کے، ایک تو میں اب ہر ہفتے گیس کی ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ایک بریفنگ دیا کروں گا ہر ہفتے اگلے 2 مہینے ونٹر کے. ہمارے ٹرمینل فل کیپیسٹی پہ چلیں گے پورا دسمبر، پورا جنوری. دسمبر کا مہینہ 1200 پہ چلیں گے، جنوری میں ہم 1400 کا رینج کر رہے ہیں، کیونکہ انشاءاللہ ہماری جو پائپ لائن تھی جو ہم نے سندھ گورنمنٹ سے اجازت لے کے بنانی تھی وہ مکمل ہو گئی ہوگی. اور ڈیمانڈ جو ہے وہ ہر ہفتے ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. تو ہر ہفتے ہم بریفنگ دیں گے ڈیمانڈ اور سپلائی پوزیشن پہ. جہاں تک تعلق ہے آپ کے سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کا کیا کریں گے. جو پرانا سرکولر ڈیٹ ہے جو رفلی 300 بلین جو اس حکومت کے آنے سے پہلے کا پاک تھا، کہ جو قیمت کا تعین کیا تھا اوگرا نے اور جو قیمت حکومت نے نہیں بڑھائی، ان دونوں میں جو گیپ بڑھتا گیا 300 کے قریب تھا، اس کو ہم اگلے 4-5 سالوں میں ہر سال 50-60 ریکور کر کے اس کو زیرو کریں گے. جو کرنٹ انہوں نے 2019-20 اور 2018-19 میں جو اوگرا نے اس سال کی قیمت کا تعین کیا تھا ہم نے وہی نوٹیفائی کی تھی. اس کو ہم آگے کے لیے اس سلسلے کو ختم کر رہے ہیں کہ آگے سے یہ کریٹ نہ ہو اور پرانے کو آہستہ آہستہ کر کے ریکور کیا جائے. علیم ملک دنیا سے صاحب یہ بتائیے گا کہ 23 نومبر کو فرمائی کمیٹی کے سربراہ ہیں اسد عمر صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ بجلی تو سابقہ دور میں پیدا کی گئی لیکن تفصیلی نظام پہ توجہ نہیں دی گئی، تو اس وجہ سے جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، یعنی انہیں بجلی کی پیداوار کا کریڈٹ سابقہ حکومت کو دیا تھا. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ سابقہ گورنمنٹ نے سارا سسٹم ہی تباہ کر دیا. دوسرا ان سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ عمر یو کو کس نے کہا تھا کہ سرکل ڈیٹ ہو جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جو ایک اسٹیٹمنٹ تھا سرکل ڈیٹ کے خاتمے کے حوالے سے آپ اس پر قائم ہیں یا؟ 2 چیزیں. سب سے پہلی بات سرکولر ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ سرکولر ڈیٹ فلوز ہم لوگ منیمم کر دیں گے. پوسٹ کووڈ سے پہلے جو ہمارے فلوز تھے جس وقت یہ کووڈ آیا تھا وہ تقریباً 14-15 ارب روپے ماہانہ ہم لوگ لے آئے تھے، اس کو کم کرنا تھا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. اس پہ آپ کی سبسڈیز بھی شامل آپ نے کرنی ہوتی ہیں، اس پہ آپ کا ٹیرف کا تھا، پھر کووڈ آ گیا اور ہمیں ریلیف دینا تھا، عام عوام کو ریلیف دینا تھا، اور اس پہ ہم نے جو پیمنٹس ہیں، بل کی کلیکشنز ہیں، گیس میں، بجلی میں، وہ ریلیف ہم نے دیا. تقریباً 100 ارب روپے کا وہ ایک پیکج تھا. ایک چیز. دوسری جہاں تک تعلق ہے کہ جی آپ کے انرجی کے پروجیکٹس میں پھر دہراتا ہوں، جو پروجیکٹس آپ کا حکومت نے لگائے مہنگے ترین، نمبر 1، نمبر 2 غلط فیول مکس، نمبر 3 رینیوبل انرجی پروجیکٹس کو انہوں نے ذبح کر کے مہنگے پروجیکٹس وہ لائے کس لیے. اور چوتھی چیز میں پھر دہراؤں گا، لیک آف پلاننگ. آپ نے مارکیٹ سٹرکچر پہ کوئی کام نہیں کیا جو اس وقت ہم لوگ کر رہے ہیں. سی ٹی بی سی ایم آپ کو معلوم ہے، آپ اس پہ رپورٹ کرتے ہیں، اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور چوتھی چیز میں آخر میں پھر کہوں گا کہ آپ کا جو نندی پور پاور پروجیکٹ میں 80 ارب روپے کا خرد برد ہوا، پی ایس او کو جو انہوں نے پیمنٹس دینی تھیں وہ انہوں نے ادھر کر دیں، اور وہ ٹیکہ ڈائریکٹلی لگا. اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے آخری سال میں ٹیرف بھی انکریز نہیں کیا، کوئی اور بھی نہیں کیا، اور سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے تقریباً 435 ارب روپیہ انہوں نے بڑھایا، اور اس وقت نہ کووڈ تھا نہ کچھ تھا. بہت شکریہ. ابھی 2-3 چیزیں ہم لوگ، سب سے اہم بات یہ ہے اسامہ صاحب کہ ہم لوگ جس طرح میں نے یہاں پہ بات کی ہے کہ ہم لوگ آپ کے مارکیٹ سٹرکچر جو ہے وہ ہم لوگ کھول رہے ہیں. نیپرا میں جو لیگل امینڈمنٹس ہیں وہ قانون سازی اس پہ ہو رہی ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں وہ ری نیگوشیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ سرکولر ڈیٹ کی طرف جائیں گی انشاءاللہ. اور اس کو یہ ہمارے پاور سیکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا جو بہاؤ ہے، 2 چیزیں آپ رکھیں، ایک آپ کا سٹاک ہوتا ہے اور ایک بہاؤ ہوتا ہے. بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اقدامات بہت ضروری ہیں. نیکسٹ جی. سر آپ دونوں جو کہ بیٹھے ہیں پیٹرولیم بھی اور پاور بھی، کتنی دفعہ پچھلے 1 سال کے دوران یہ ہوا کہ پاور نے پیٹرولیم کو کم ڈیمانڈ دی اپنا اس کی ایل این جی کی، اور جس کی وجہ سے مطلب جو آپ کا جو گیپ اکثر نظر آتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ مطلب یہ کس قسم کی مینجمنٹ ہے کہ جس میں آپ نے 2 سال کی حکومت ابھی کمپلیٹ کی ہے، 2 سال میں 3 دفعہ آئل شارٹیجز کی سچویشن کریٹ ہوئی، 2 دفعہ 15 سال کی سرپلس کی سچویشن کریٹ ہوئی، اور جو گیس کا سسٹم ہے اس کی جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہے اس کا ابھی تک کوئی اس میں پیدا نہیں کر سکے. یہ کیا مینجمنٹ ہے؟ آپ
بات کر لیں گیس کے بارے میں پاور کو بھی. دیکھیں خلیق، بات یہ ہے کہ جو بجلی کا نظام اس وقت چل رہا ہے اور یہ پہلے سے قانون اور رولز بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے روز کے روز دیکھنا ہے کہ آج کس سورس کی بجلی سب سے سستی ہے اور آپ نے پہلے وہ چلانی ہے. اب جو LNG امپورٹ کا نظام ہے یا فرنس آئل امپورٹ کا نظام ہے، وہ یہ کہ ہمیں کم از کم 75 دن یا 90 دن پہلے آرڈر کرنا ہوتا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر آج بارش ہو گئی یا دھوپ نکل آئی اور اس سے ایک دم ڈیمانڈ کم ہو گئی، یا میں نے جو 3 مہینے پہلے آرڈر کر کے LNG منگوائی ہوئی ہے یا فرنس آئل منگوایا ہوا ہے، آج اس کی قیمت فرق ہو گئی اور میرٹ آرڈر پہ اس کا نمبر اوپر نیچے ہو گیا، تو پاور کہتی ہے کہ جی قانون کے مطابق تو مجھے میرٹ آرڈر پہ چلنا ہے. فرنس آئل کا تو کوئی مسئلہ نہیں، چلو ٹینک میں چلا گیا، اب وہ آج استعمال نہیں ہوگا، 15 دن بعد ہو جائے گا، مہینے بعد ہو جائے گا. گیس کا جو میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ سٹوریج سسٹم نہیں بنایا گیا. LNG کو اگر آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو جب تک آپ سٹوریج سسٹم نہیں بنائیں گے، آپ کو ڈے ٹو ڈے چلانا پڑے گا، جتنی آ رہی ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی. مین خرابی یہ ہے کہ LNG لانے میں پرابلم نہیں ہے، LNG لانی چاہیے تھی. کیوں لانی چاہیے تھی؟ کیونکہ لوکل ایکسپلوریشن پہ تو کام نہیں کیا، لوکل پروڈکشن ڈاؤن ہو رہی تھی، اس کو برج کرنے کے لیے گیپ کو LNG منگوا لی، چلے اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ سٹوریج سسٹم تو بناؤ. اور سٹوریج سسٹم بنانے میں کوئی ایسی کوئی سائنسی چیز تو نہیں ہے، آن لینڈ سٹوریج سسٹم بن سکتی تھی، بے شمار چیزیں ہو سکتی، اب ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک LNG کی امپورٹ کا تو حوالہ یہ ہو گیا جو آپ نے سوال پوچھا. پاور کا کہ لوڈ اوپر نیچے ہو رہا ہے، وہ نیچرل فینومینن ہے کہ ویدر چینجز ہو گئے یا پروجیکشن آپ نے کرنی ہے فیوچر کی، اس میں ایسٹیمیٹس اوپر نیچے ہو گئے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن تیسری جو آپ نے بات کی فرنس آئل کی، دیکھیں فرنس آئل پہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کا حوالہ دیا تھا، اوگرا رولز 2016 35G سیکشن کا نمبر ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ امپورٹ نہیں کریں گے جب تک آپ کی ٹوٹل لوکل پروڈکشن استعمال نہیں ہو جائے گی. ہم ریفائنری سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے اگلے 3 مہینے کیا پروڈیوس کرنا ہے، اس کے بعد جتنی ایڈیشنل امپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو آرڈر دیتا ہے PSO کو یا باقی OMCs کو، وہ امپورٹ کر لیتے ہیں. اگر کوئی آرڈر نہیں دیتا، جیسے کراچی الیکٹرک کے حوالے سے بات ہوئی تھی پچھلی دفعہ، تو اس کی ذمہ داری کراچی الیکٹرک پہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ PSO سے امپورٹ کروائیں، وہ کسی سے بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں. اگر ان کو PSO کی سروس نہیں پسند، کسی اور سے کروا لیں، ڈائریکٹ ریفائنری سے لے لیں، ان کو بائیکو ریفائنری ڈائریکٹلی دیتی ہے. جی عمر بھائی. جی پاور کے حوالے سے ایک سیکنڈ خلیق کیانی صاحب کا میں جواب دے دوں. پاور کے حوالے سے ندیم صاحب نے تفصیلاً بتا دی ہے. دوسری چیز یہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ کئی جگہوں پہ ہمارے لوڈ سینٹرز ہوتے ہیں، گرمیوں میں بالخصوص وہاں پہ کئی جگہوں پہ ہمیں اپنے سارے کے سارے پلانٹ چلانے پڑتے ہیں. گرمیوں میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جتنے بھی پاور سٹیشنز ہوتے ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں انرجی پرووائڈ کرنی پڑتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، آج کل جو سردیوں کا موسم ہے، ہمارا لوڈ جو منیمم لوڈ کئی بار ہے وہ تقریباً 8,500 میگا واٹ پہ آ جاتا ہے. گرمیوں میں یہ لوڈ تقریباً 25-26 میگا واٹ پہ جاتا ہے. ٹوٹل فورکاسٹنگ بھی کرتے ہیں، رین فال کا بھی کرتے ہیں، ڈیمانڈ ویریشن بھی ہم لوگ کرتے ہیں. اور جہاں پہ آپ کی بات ہوئی پیٹرول کے حوالے سے، آپ نے کہا جو ایشو آیا تھا اس کا کمیشن بھی بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ وہ ذخیرہ اندوزی ہوئی تھی اور وہ ہم نے پروجیکٹ کیا تھا اور بتایا تھا، اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. بہت شکریہ. عمر صاحب ایک آپ سے سوال ہے سر. ایک آپ 2 سال سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ سابق حکومت بارودی سرنگیں بچا رہی ہے. پھر یہ ساری بارودی سرنگیں ہمیں بھی زبانی یاد ہو گئی ہیں. وہ بارودی سرنگیں پچھلی حکومت کے مدت پورے ہونے سے 4 سال پہلے، 3 سال پہلے، 2 سال پہلے اور 1 سال پہلے شروع ہوئی. تو ان کے پاس کون سا ایسا ان کو 4 سال پہلے ہی پتا تھا کہ PTI کی حکومت آئے گی اور ان کے لیے ہم یہ بارودی سرنگیں بچا رہے ہیں. سر آپ سے ایک سوال میں جواب دے دوں. ٹھیک، ضروری سوال ہے سر. پچھلے پریس کانفرنس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ 250 ارب کا انکریز مانگا ہے دونوں گیس کمپنیوں نے، بلکہ ناردن نے سے. آپ نے کہا تھا کہ 250 نہیں ہے، 150 ہے، اور 100 ارب پچھلی حکومت کا. آج آپ کہہ رہے ہیں 300 ارب. سر میں ریکارڈنگ نکال لیں،
दूसरा सवाल ये है कि सर गैस की मैंने आपको लोड मैनेजमेंट पे बात की थी कि माजी में 15-20 साल से हम सब देख रहे हैं कि सर्दियाँ शुरू होने से 2 महीने पहले हुकूमत उसको दे देती थी और बता देती थी कि ये मसाइल आएंगे, इस तरह हम पूरी करेंगे। और उसमें एक फैक्टर ये था, वो आपको ही पता है कि इंडस्ट्री का जो कनेक्शन होता है वो 9 माह के लिए होता है, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इंडस्ट्री को गैस नहीं दी जाती, डोमेस्टिक की ज़रूरियात पूरी की जाती है। ये ऑप्शन है आपके पास इस वक्त, ये आप यूज़ करेंगे या भी इंडस्ट्री को देते हैं? मैं पहले जवाब दे देता हूँ। आपने SNGPL का पूछा था, मैंने जो अभी नंबर बताया दोनों कंपनियों का इकट्ठा बताया। SNGPL ने 250 रुपये जो मांगा, उसमें उन्होंने पुराने अपने तमाम अमाउंट्स डाल दिए, फुल रिकवरी इन 1 ईयर, ठीक है। मैंने जो आपको अभी नंबर बताया वो दोनों कंपनियों का कंबाइंड बताया, ठीक है। स्विस सदर्न का 200 है। मैंने कहा था स्विस सदर्न लोन का 150-160 के करीब होगा, दोनों कंपनियों का कंबाइंड 300 के करीब होगा। एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है इस वक्त, मैं आपको दे सकता हूँ। अच्छा, जो आपका दूसरा सवाल है ना, हमने लोड मैनेजमेंट प्लान 2 महीने पहले बना लिया था। वो मैं पूरी बात सुन लेना, वो शेयर भी किया CCOE से। CCOE ने हमें एक डायरेक्शन दी, उन्होंने कहा जी कि आपने एक्सपोर्ट सेक्टर, इस वक्त हमारा बहुत उनके पास ऑर्डर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी हुई हैं, एक्सपोर्ट सेक्टर की आपने गैस नहीं बंद करनी, क्योंकि अगर आपने वो बंद कर दी और ये ऑर्डर्स अपने मीट ना कर सके, इस वक्त जो हमें ऑर्डर्स डिवर्ट होकर मिले हुए हैं हमारे सेक्टर को, इंडिया से, बांग्लादेश से, चाइना से, जहाँ से भी, वो नहीं करना। उसके अलावा हमें एक और 2 डायरेक्शंस दी गई कि जी ये चीज़ें नहीं करनी। हमने उसकी बेसिस पे प्लान को रिवाइज़ किया और पिछले हफ्ते CCOE से दोबारा अप्रूव करवाया, और वो या कल या अगली कैबिनेट में भी रेटिफाई हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमने अब क्या प्रपोज़ किया। हम ये कह रहे हैं कि जी हम जो भी शॉर्टेज होगी, सबसे पहले CNG बंद होगी, उसके बाद नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर का कैप्टिव यूनिट बंद होगा, उसके बाद जनरल इंडस्ट्री में हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि इंडस्ट्री को हमने चलाना है, और उसके बाद फिर हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तरफ आएंगे। ये जो हमने शेड्यूल बनाया है, इस पे हमें काफ़ी कंफर्ट है कि सवाए कोई 10 से 15 दिन के, 22-23 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक, सिर्फ ये पीरियड है कि जिसमें शायद हमें इन 3 के अलावा कोई कर्टेलमेंट करनी पड़े। मैं फिर रिपीट करूँगा, प्रेशर ड्रॉप्स होंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत लंबा है और टेल एंड्स पे प्रेशर ड्रॉप्स आते हैं। ये प्लान बना हुआ है, ये CCOE से अप्रूव्ड है, कैबिनेट से भी रेटिफाई होने वाला है। हम इंडस्ट्री को 3 महीने के लिए नहीं बंद करेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी हैं और हम नहीं समझते कि कोविड के एनवायरनमेंट में और इस एक्सपोर्ट एनवायरनमेंट में हम इंडस्ट्री को कहें कि जी आप फारिग हो जाएं, क्योंकि हमने आपको गैस नहीं देनी। सनाउल्लाह साहब, आपका सवाल जो मेरी तरफ था, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि जी उनको कैसे पता था कि दूसरी हुकूमत आएगी, उनकी करतूतों की वजह से। और वो करतूत क्या थे? सबसे पहले ये कि डॉलर को मसनूई तौर पे 100 पे रखना, उस पर उन्होंने 24 अरब डॉलर आपके मेरे पूरी पाकिस्तान की कौम के तंदूर में झोंके। क्यों? सिर्फ अपनी ज़ाती अना के लिए। दूसरी चीज़, उनका दूसरा करतूत क्या था? पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़े, इंडस्ट्री आपकी मारी गई थी, पावर लूम्स आपकी बंद थी, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं हो रहे थे। ये वो करतूत थे। उसके ऊपर जिस वक्त हम लोग हुकूमत में आए, मुझे अच्छी तरह याद है, बनीगाना में हमारे वज़ीर आज़म साहब, 3-4 हम लोग वज़रात दिसंबर 2018 में बैठे थे, नदीम बाबर साहब भी मौजूद थे इत्तेफाक के साथ, और हम लोग देख रहे थे वो फिगर्स कि हम लोग जरदारी साहब को, मैं ये सरेआम, कल मेरे हल्के में जलसा था, वहाँ पर ये मैं कह रहा था अपने साथियों को कि हम लोग जरदारी साहब को भी बुरा बुरा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस वेले गई तो उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके 3 महीने के थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 2 हफ्ते के सिर्फ वो छोड़ के गए थे, आपका खजाना खाली था। ये वो करतूत थे। और सोने पे सुहागा, उनका एक साबिक वज़ीर आज़म और दूसरे साहिबान, उन्होंने बड़े सीनियर लोगों से ये बातचीत कही थी कि जनाब हमें तो ये ना हो कि हम लोग फिर हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि इसको मैनेज या इसको संभाला कौन देगा। तो ज़हनी तौर पे वो बिल्कुल हार मान चुके थे। उनको मालूम था कि उन्होंने मईशत को तबाह बर्बाद करके गए थे। और यही बात है कि
ان کے جب مفتاح اسماعیل صاحب وزیر خزانہ بنے تو انہوں نے ڈی ویلیویشن کا عمل شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو ان کی سابقہ پالیسیز حکومت کی تھی انہوں نے ملک کو بالکل ایک بربادی کی نیج پہ آ کے کھڑا کر دیا تھا. بہت شکریہ. نومبر کو وزیر اعظم آپ کی امراض میں ایک انڈسٹری کے لیے پیکیج اناؤنس ہوا تھا، تو انڈسٹری والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بل آ رہے ہیں وہ پرانے 18 اور 21 روپے پہ آ رہے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ان کا کلیئر ہو گیا. اضافی بل جو اس وقت آئیں گے انڈسٹریل ایکٹیویٹی کے جو ایڈیشنل یونٹس ہوں گے وہ 8 روپے کے حوالے سے ہوں گے. ہو چکا ہے، چیک کر. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو آپ کا جو لوڈ ہے وہ 8000 میگا واٹ تک دیا جاتا ہے 23000 تک، لیکن مسئلہ یہ ہے جب 8000 تک آتا ہے، کل نیپرا ایک ہیئرنگ کر رہی ہے جس میں 85 ارب روپے کا انہوں نے پیسے مانگے ہیں اور 81 ارب روپے اس میں کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے سر، 81 ارب روپے سر یہ بھی ظلم ہے. ٹھیک ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ چلتی ہونی چاہیے. 81 ارب روپے صرف 3 مہینوں آخری سے ماہی ہے پچھلے مالی سال کی. ایک تو یہ سوال ہے. دوسری بات یہ کہ انفلیشن تھوڑا سا کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی کم نہیں ہوا. لیکن اب ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ OMCs کا مارجن اور ڈیلرز پرافٹ جو ہے پر لیٹر کے اوپر بل بڑھ رہا ہے، کیا بڑھائیں گے؟ بہت اچھا، بہت اچھا، بڑے مزے کا سوال آپ نے. میں بڑی خوشی ہوئی آپ نے پوچھا. سب سے پہلی بات آپ نے جب کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کریں تو وہی تو میں نے آپ سے یہاں پہ بات کی ہے اور ایکسپلین کیا آپ کے ذریعے سے سامعین کو، ناظرین کو. کیپیسٹی پیمنٹس وہ غلط معاہدوں کا ایک حصہ ہیں جو ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں، یہ وہ ہاتھی ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں غلط پیمنٹس کا، ان کی غلط طریقہ کار کا. ایک چیز جس کا ابھی بات کر رہے تھے ثناء اللہ صاحب، میں نے کہا وہ کرتوت کا یہ بھی ایک شامل ہے. دوسری چیز آپ نے افراد زر کے بارے میں بات کی. جس وقت سندھ حکومت کا گندم کے بارے میں آتے ہیں نا، آپ اور میں ہم سارے روٹی کھاتے ہیں. روٹی کہاں سے آتی ہے؟ گندم سے. پیسی ہوئی گندم آپ کی ہے. تو جو آپ کی گندم ہے سندھ حکومت کے گوداموں میں، سندھ حکومت نے کہا جی کہ ہمارے گودام جو ہے وہ خالی ہو گئے، چوہے کھا گئے. وہ کوئی ہاتھی نما چوہا تھا جو کھا گیا ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنی پرچیز ٹائم پہ نہیں کی. ابھی بھی جو قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھی سندھ اپنی ریلیزز ٹائم پہ نہیں کرا. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ بالکل ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں، ابھی بھی ہماری بات چیت وہاں پہ ہو رہی تھی. سندھ اپنا جو اس کا ذمہ داری ہے وہ اٹھائے. بہت شکریہ. جی سیف، یہ ہمارا قانون بنا ہوا ہے، بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ ہر سال انفلیشن کی بیسس پہ ڈیلر مارجن ریوائز ہوتا ہے. وہ جولائی 1 سے اس کا اطلاق ہوتا ہے اگلے سال کے لیے. پچھلے سال ہم نے اسے جولائی 1 کو نہیں کیا، ہم اس کو اکتوبر میں لے گئے. اب جو اس سال کرنا ہے وہ جولائی سے اکتوبر کا پیریڈ 15 مہینے کا ملا کے وہ تقریباً 50 پیسے کے قریب بن رہا ہے. مارجن کی بات کر رہا ہوں جو انکریز ہونا ہے 50 پیسے کے قریب. سو یہ وہی قانون ہے جو پچھلے 10 سال سے چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے. ہم اس میں آگے کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ایک کمپریہنسو سٹڈی دوبارہ سے کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا کیا میتھڈ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو جس طرح یہ کیلکولیٹ کیا گیا ہے تقریباً 50 پیسے کے قریب بنتا ہے. یہ وہی قانون ہے جو 10 سال سے چلا آ رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہم نے 4 مہینے لیٹ کر کے تقریباً 16 مہینے کا انکریز کر رہے ہیں رادر دن 12 مہینے کا. اور ایک سیکنڈ سیف صاحب، آپ کا ایک اور چیز میں پوائنٹ ایڈ کروں. اور جو کمی آئی تھی گندم میں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، چیف منسٹر بوزدار نے سندھ کی عوام کے لیے گندم پنجاب سے بھیجی تھی، کیونکہ سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس گندم کو سندھ کی عوام کے ہاتھوں سے اور ان کا حصہ جو ہے وہ خود برد کیا تھا. سر یہ آپ نے جو ماضی کی حکومت پہ سارا ملبہ ڈال دیا. پچھلی 2-3 گورنمنٹس آپ دیکھ لیں، آپ بھی رہے ہیں سسٹم میں، وہ بھی یہی کہتے آ رہی ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا اور وہ اکانومی معیشت ڈوب گئی، اور آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ کب تک یہ روایت چلتی رہے گی؟ آپ ان پر ملبہ ڈالتے رہیں گے. سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ میں 1.2 ٹریلین کو ڈیٹ ہو گیا تھا. بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 300 ارب جو ہے وہ تو صرف ان کا وہ اس میں تھا، اس سیکٹر میں تھا جو وہ خود چھوڑ گئے شاید نواسی کے جواب میں. آپ کی گورنمنٹ میں کتنا سے کوئی ڈیٹ بڑھا ہے آپ کو نہیں پتا؟ سب سے بالکل ہمیں پتہ ہے، ہمیں بالکل پتہ ہے. اور میں بالکل صاف آپ کو بات کرتا ہوں کہ ہمارا سرکولر ڈیٹ اس لیے بڑھا ہے کیونکہ نمبر 1 کووڈ آ گیا تھا ملک میں. وہ جو بوجھ ہے ہم لوگ عوام پہ ہم نے کستن نہیں ڈالا. وزیر اعظم پاکستان کے دل میں پاکستان کی عوام کے بارے میں درد ہے، وہ بوجھ حکومت نے اٹھایا ہے.
और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्री का बोझ, वो जो रेट्स इंक्रीज करने थे वो नहीं हुए, क्योंकि अवाम का दर्द जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दिल में, और एक सेकंड मैं बात मुकम्मल कर लूँ। और दूसरी चीज़, हम लोग उस वक्त तक ये बात करते रहेंगे कि साबका हुकूमत का कसूर है, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स, फिगर्स, वो सारे दस्तावेजात और वो सारे हमारे पास सबूत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब और उनके साथ मुआविन खुसूसी नदीम बाबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मीडिया नुमाइंदगान की जानिब से उनसे बहुत से सवाल भी किए गए। जवाब देते हुए यहाँ उनका कहना था कि गुज़िश्ता जो साबिका हुकूमतें रही हैं वो बहुत सारे शोबों के अंदर मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गई हैं। बहुत सारी जगहों पर हुआ ये भी है कि चंद वोटों के लिए उन्होंने बिजली चोरी को बचाने के लिए जो इकदाम किए जा सकते थे वो इकदाम अपने दौरे हुकूमत के अंदर नहीं किए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध की आवाम के लिए CM पंजाब ने गंदम भिजवाई थी, क्योंकि सिंध के आवाम का जो हिस्सा था वो वहाँ के हुक्मरान खा गए थे।